انبیاء علیہم السلام کا میں ذکر خیر کر رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ان کے بعد جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان کا نام حضرت سیدنا ہود علیہ السلام ہے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ کی ہی شریعت پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی قوم اللہ تبارک و تعالی نے ساری قوموں سے طاقتور قوم بنائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ ایسی طاقتور قوم اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھی، انتہائی طاقتور، انتہائی دراز قد اور انتہائی گھمنڈی قوم تھی کہ اللہ کا قرآن جن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ قوم دعویٰ کرتی تھی کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتوری نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہتی تھی وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً، کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بھی بڑھ کر طاقت والا ہے۔ تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ جس نے تمہیں طاقتور بنایا وہ سب سے بڑا طاقتور والا ہے۔ وَقَالُوا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ میرا رب ان سے بھی بڑھ کر طاقت والا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں، تفسیر ابن کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی بڑی قوم تھی، ایسی طاقتور قوم تھی کہ جن کے عام بچے کا قد 90 فٹ تھا۔ ہمارا موسٹلی 5 6 7 8 زیادہ سے زیادہ 9 ہو جاتا ہے، 10 تو بہت ہی شاذ و نادر دنیا میں اکا دکا آدمی ہوگا 10 یا 11 کا۔ 5 6 7 فٹ 90 فٹ کا ان کا بچہ ہوتا، اور عموماً جو قد ہوتا تھا 150 فٹ قد تھا۔ اس لیے وہ گھمنڈی قوم تھی، طاقتور اپنے آپ کو کہتے تھے، اور پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ انہوں نے پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بنائے تھے، اور ایسے پختہ گھر بنائے تھے جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور انتہائی طاقتور قوم کہ اتنے فٹ قد تھے، سمندر سے پکڑ کے مچھلیاں کھانا، اور پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور ظلم جب کرتے تو بے انتہا ظالم تھے۔ ایسی قوم تھی۔ تو اس قوم میں خالق کائنات نے سیدنا ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہود علیہ السلام انہی کی قوم سے مبعوث ہوئے۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں سب سے پہلے جو عربی ہیں، عربی بولنے والے وہ جناب ہود علیہ السلام ہی ہیں۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن حبان میں یہ بھی موجود ہے کہ 4 نبی عربی نبی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے عربی انہوں نے بولی، پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے عربی حضرت آدم علیہ السلام نے بولی، بعد مفسرین کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بولی،
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فصیح اللسان بہترین عربی بولنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ مفسرین کی راہ ہے، لیکن حضرت ابو ذر کی روایت کے مطابق اولین عربی بولنے والے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام ہیں، اور آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام مرجانہ یا کعیبہ آپ کی زوجہ کا نام تھا۔ اور سیدنا ہود علیہ السلام جب 800 سال کا عرصہ گزر گیا نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے دوران، تو قوم نے 3 بت بنائے ہوئے تھے، 3 بت، ایک کا نام صدا، سمدا اور ہبا، یہ 3 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا، کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جس کا کوئی معبود شریک ہی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ تمہارے خدا سارے کے سارے نقلی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ اور مزید ڈرایا افلا تتقون، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا تھا، وہ ساری قوم ملیا میٹ ہوگی، ختم ہو گیا، تمہیں ابھی بھی نہیں ڈر آ رہا؟ تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ میرا اجر مجھے وہی عطا فرمائے گا، میں تو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اللہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے اس کے ذمہ میرا اجر ہے، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ اور جہاں وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی بیماریوں میں بھی شکار تھے۔ قرآن کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے کبوتر بازی کرنے کے لیے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، بڑے بڑے گھر، اونچے اونچے گھر بناتے تھے کبوتر بازی کرنے کے لیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کبوتر بازی کرنے کے لیے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ جناب ہود علیہ السلام انہیں ان باتوں سے منع فرماتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرو، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو، اور جب تم ایسا کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تعالیٰ تم پہ احسان فرما کے بارش کا نزول فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ، بجائے قوم نے آپ کی بات ماننے الٹ جواب دیے، کبھی کہتے معاذ اللہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ انا لنراک فی السفاہہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہتے کہ معاذ اللہ ہم تو آپ کو عقل سے دور سمجھتے ہیں، سفاہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہ، میں عقل سے دور نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تمہیں خیر خائی کی طرف بلانے آیا ہوں۔ لیکن قوم ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، پھر کئی طرح کے جواب دیتی۔ قرآن جن کی عکاسی بیان کرتا ہے، قرآن کہتے ہیں وہ پھر ایسے بھی جواب دیتی، کہتی قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے اللہ کے نبی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ہم تمہاری نصیحت پکڑنے والے نہیں۔ اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندو ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، سرکشی کرتے رہے، گھمنڈ کرتے رہے، تکبر میں مبتلا رہے، توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے، تو جیسے نوح علیہ السلام پر عذاب آیا تھا تم پر بھی عذاب آ جائے۔ تو انہوں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وما نحن بمعذبین، کہتے تھے کہ وہ ہوگا، ان پر آ گیا ہوگا، لیکن ہم بڑے طاقتور ہیں، اپنے ہاتھوں سے عذاب کو ڈھونڈ لیں گے، روک لیں گے۔ بلکہ ایک ضعیف روایت کے مطابق یہ بھی ہے
کیونکہ یہ احقاف والے تھے، حضرموت، عمان اور یمن کے قریب ان کے درمیان یہ رہنے والی آبادی تھی، تین طرف ان کے پہاڑ تھے، ایک طرف راستہ کھلا تھا اور سرسبز و شاداب ان کی آبادی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کے 70 لاکھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے ہود کہو اللہ سے عذاب لے کر آئے، ہم اپنے ہاتھوں سے عذاب کو ڈھونڈ لیں گے، روک لیں گے۔ لیکن انہیں کیا خبر، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ پھر لا عاصم اليوم من امر اللہ کی ترجمانی ہو جاتی ہے کہ اس دن بس وہی بچتا ہے جس کو میرا اللہ بچانا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایسے آگے سے جواب دیتے تھے، کبھی کہتے کہ قالوا جئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تم ہمیں خواہ مخواہ ہمارے خداؤں سے ڈراتے ہو، جاؤ لے آؤ عذاب، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ عذاب، ہم عذاب کے لیے تیار ہیں، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ کبھی کہتے قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہتے کہ جاؤ اللہ کا عذاب لے آؤ، ہمیں ایک اللہ وحدہ کی کیسے عبادت کریں اور اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے، ہمارے رشتہ دار پوجتے رہے، ہم ان کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں۔ کہتے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم اگر عذاب لینا چاہتے ہو، لانا چاہتے ہو تو عذاب لے آؤ۔ قوم نے بجائے ماننے کے ضد پہ اڑ گئی، اور انتہائی زیادہ جب ضد پہ اڑ گئی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، ساری اللہ کے نبی کو باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، پھر اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری قوم جھٹلا رہی ہے، تو میری مدد فرما۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم بار بار کہتی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ہمارے کسی خدا کی معاذ اللہ مار پڑ گئی، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ شاید کسی ہمارے خدا کا تم پہ قہر ہو گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس وجہ سے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ تم ہماری قوم سے ہو کر ہماری طرح کھا پی کر، 18ویں اس بارے میں آتا ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، کہ ہماری طرح تم کھاتے ہو، ہماری طرح تم پیتے ہو، ہماری قوم سے ہو، تم کیسے نبی بن گئے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون، جیسے ہم کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، جیسے ہم پیتے ہیں پانی اس طرح تم بھی پیتے ہو، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے تمہاری بات مانی، ان نظنک الا لمن الکاذبین وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اگر ہم نے تمہاری بات مانی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، معاذ اللہ ہمارے خدا ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو جناب ہود علیہ السلام جب قوم کے جوابات سن سن کر حضرت ہود علیہ السلام جب بے بس ہو گئے، قوم ماننے کو تیار نہیں تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ کا نبی دعا کرے تو خالق کائنات فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اے میرے پیغمبر آپ تھوڑا سا صبر کریں، ان قریب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، پہلے 3 سال ان پر بارش نہ ہوئی۔ تو اس وقت ایک رواج تھا، حدیث تفاسیر میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں جیسے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس وقت رواج تھا کہ جب بارش نہ ہوتی، جب کوئی پریشانی آتی، کوئی تنگی آتی، تو یہ خانہ کعبہ میں جا کے دعا مانگتے۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کا نام تھا قیل، اس کے ساتھ 70 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نا خانہ کعبہ میں دعا کرو۔ 3 سال اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی عورتوں کو بھانج کر دیا، بارش کا نزول نہ ہوا، ان کے جانور مرنا شروع ہو گئے، چونکہ یہ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کی بددعا تھی۔ اب یہ قیل نامی شخص قوم ہود کا یہ خانہ کعبہ حرم کعبہ میں گیا، وہاں پہ جا کے قوم رہتی تھی، معاویہ نامی اس قبیلے کا سردار تھا، معاویہ بن بکر، اس کے بعد جا کر یہ رک گئے، ان کو بھول گیا کہ ہم آئے کس مقصد کے لیے، کافی دن وہاں رہے، پھر انہیں کو یاد آیا، انہوں نے وہاں حرم کعبہ میں دعا کی، تو جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے بادل ظاہر فرمائے، سفید، سرخ اور سیاہ۔
اب بادلوں سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے. یہ امام ابن تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے سارا واقعہ. اب وہ کیل نامی جو شخص تھا اس نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا. اس نے کہا کہ اس سے بارش برستی ہے، بارش آئے گی، ہمارے پاس بادل آئیں گے، بارش برسے گی. تو پھر غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اپنے نبی کی بات کو قبول کر لیا ہے، اب تمہیں اس بادل سے ہی تم پر عذاب نازل ہوگا. اب یہ کیل وہاں سے بھاگا اپنی قوم کی طرف. یہ جا کے اپنی قوم کو جا کر کہا کہ میں سیاہ بادلوں کے بارے میں کہہ آیا ہوں اور امید ہے کہ جلد بارش آ جائے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قال هذا عارض ممطرنا. تو جب اب آغاز ہوا، عذاب کا آغاز ہوا، تو آسمان کی وادیوں سے کالے بادل آنا شروع ہو گئے. حضرت ہود علیہ السلام نے پھر ڈرایا قوم کو کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، یہ میرے رب کا عذاب ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے، یہ تو ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بارش ہے، ہم تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ تو بارش ہے، 3 سال سے بارش نہیں، اس میں تو بارش ہے، کالے بادل ہیں. اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم. کہا کہ یہ بادل نہیں، اس میں میرے رب کا عذاب آ رہا ہے، یہ تیز آندھی ہے، ریح ہے، تیز آندھی ہے، اس میں میرے رب کا عذاب ہے. قوم پھر بھی نہ باز آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیاہ بادل آ جاتے، کالے بادل آ جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت بے چین ہو جاتی. کبھی حضور گھر تشریف لاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی مسجد میں جاتے، کبھی سجدہ فرماتے، کبھی نماز پڑھتے. جب تک بارش شروع نہ ہوتی آپ کی حالت بے چین ہی رہتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادل تو بارش برسانے کے لیے ہوتے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئی، آپ بے چین ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بے چین اس وجہ سے ہو جاتا ہوں کہ ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی کالے بادل آئے تھے، لیکن اس میں اللہ کا عذاب بھی آیا تھا، تو میں اس وجہ سے کرتا تھا. اور پھر احادیث مبارکہ میں دعا بھی درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سیاہ بادل دیکھتے تو آپ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہ وشر ما ارسلت بہ. کہ اللہ جو اس میں بلائی ہے وہ ہم پہ داخل فرما دے، جو اس میں برائی ہے اس کو اس میں دور فرما دے. یہ حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے جب سیاہ بادل آ جاتے. الغرض حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی ایسے عذاب آیا. ہود علیہ السلام آہستہ آہستہ بادل آنا شروع ہو گئے. بادل آئے تو یہ ان میں سے ایک عورت تھی، عورت سب سے پہلے اس پر عذاب نازل آیا. اس عورت نے محسوس کیا اس کے نتنوں سے ہوا گزری اور شرمگاہ سے گزر گئی، اور جیسے ہی وہ ہوا گزری وہ ایک جیسے لکڑی گرتی ہے وہ ایسے گر کر مر گئی. کچھ لوگ ڈرے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اس کا وقت آخری آ گیا، یہ عذاب نہیں ہے. حتیٰ کہ آخر وقت تک بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے اور مسلسل تکبر کرتے رہے، گھمنڈ کرتے رہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے، اپنی بتوں کی پوجا کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے اس کالے بادلوں سے 7 دن اور 8 راتیں مسلسل طوفان اور آندھی کا عذاب بھیج دیا. اور وہ عذاب کی شدت کیا تھی؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں اس کی شدت اس طرح تھی کہ وہ جس آدمی کی نتنوں سے گزرتی سب سے پہلے اس کی کمر، اس کی گردن ٹوٹ جاتی، پھر گردن ٹوٹ جاتی، اس کو ہوا اوپر لے جاتی، نیچے پٹاخوں کے مار دیتی، اور وہ ہوا کے نیچے آ کے دب جاتا، مزید ہوا آتی، ریت کے ٹیلے اس کے اوپر آ کر جم جاتی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دن نہیں 2 دن نہیں، قرآن کہتا ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا رہا، یہاں تک کہ جن کو اللہ نے بچانا چاہا وہ بچ گئے اور باقی سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئے. اور حضرت ہود علیہ السلام، اب وہ ظاہر ان کے قد بہت بڑے تھے، 150 فٹ ان کا قد تھا، بہت بڑے قد تھے. تو قرآن مجید نے اس طرح یہ عکاسی بیان کی، قرآن کہتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جب ان کی ہوا نتنوں سے گزرتی تو وہ ایسے گرتے تھے جیسے کہ کھجور کا تنا گر جاتا، کیونکہ ان کے قد بہت بڑے تھے.
کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ ادھر سیدنا ہود علیہ السلام، آپ اور آپ کے جو چاہنے والے تھے، جو چند لوگ اسلام لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنا حصار بنا لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچ کر ایمان والوں کو اس میں داخل کر دیا اور کہا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ عذاب جو تیز طوفان اور آندھی کی مثل تھا، وہ کافروں کو نیست و نابود کر رہا تھا اور مسلمانوں پر بطور رحمت برس رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ وہی عذاب کافروں کے لیے عذاب تھا، لیکن ہود علیہ السلام کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آ رہا، ان کے لیے ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی۔ جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کے پیروکار تھے، جو اسلام لانے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کو عذاب نے ذرا بر بھی کچھ نہ کیا، بلکہ وہ قوم جو ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہی، اور کفار جتنے بھی تھے جو سرکشی کرتے رہے، جٹلاتے رہے، غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہی نیست و نابود فرما دیا۔ ایسے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ جناب ہود علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ بعد نے کہا کہ آپ کی عمر 134 سال تھی۔ یہ واقعہ اللہ کا عذاب نبوت کے فوری بعد آ گیا۔ بعد میں آپ پھر تبلیغ فرماتے رہے جو بچ گئے تھے عذاب سے۔ بعد نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 400 سال تھی، بعد نے لکھا ہے 440 سال تھی، اور جو اتھینٹک قول ہے، جمہور کا قول ہے، وہ 464 والا ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال تھی، اور یہ جو عذاب آیا تھا یہ نبوت کے تھوڑے عرصے بعد ہی آ گیا تھا۔ باقی ایام، باقی عمر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی عبادت میں گزاری تھی، اور جو باقی بچنے والی قوم تھی اس میں سے جتنی بھی نشو نما ہوئی، انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہے۔ بعد میں پھر جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی، پھر بت پرستی کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سب سے پہلے بت پرستی کرنے والی حضرت ہود کی ہی قوم تھی۔ پھر جب ان کا آخری وقت آیا، سیدنا ہود علیہ السلام 464 سال کے عرصے کے بعد ان کا وصال ہوا۔ ان کے قبر مبارک کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت کے مطابق آپ کا مزار یا آپ کی قبر مبارک یمن میں ہے، حضر موت میں۔ بعد نے لکھا ہے کہ دمشق میں ہے، جامعہ دمشق کے پاس، اور عبد الرحمن بن ثابت کی روایت کے مطابق آپ کا مزار یا آپ کی قبر مبارک حجر اسود کے پاس ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ 99 پیغمبر جن میں سے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے مزارات حجر اسود، آب زمزم، اور ان کے قریب ہی 99 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ یہ مختلف آراء ہیں، حقیقت حال میرے اللہ کو ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔